اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسلمان ایک سمت کا، ایک جہت کا رخ کرتے ہیں، ایک جانب اپنا منہ کرتے ہیں جسے قبلہ کہا جاتا ہے، اور اہل اسلام کا، مسلمانوں کا قبلہ مکہ المکرمہ کے اندر موجود اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کچھ عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ بیت المقدس کو قرار دے دیا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ کے لیے قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا، جسے تحویل قبلہ کہا جاتا ہے، قبلہ کی تبدیلی، اور دوبارہ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا گیا۔ نماز کے لیے قبلہ رو ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قبلہ رو ہو کے نماز نہیں پڑھے گا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ بعض شکلیں ایسی ہیں
جن میں شریعت تھوڑی سی گنجائش دیتی ہے، رخصت دیتی ہے، جن میں سے ایک صورت صلاۃ الخوف کی صورت ہے۔ میدان جنگ کے اندر، حالت جنگ کے اندر دشمن آمنے سامنے ہے، تو اس صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن تھوڑی بہت تبدیل بھی کر لیں، قبلہ رو نہ بھی ہو سکیں، جدھر کو آپ کا منہ ہے ادھر کو ہی منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح حالت سفر میں اگر کوئی نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں، کوئی سنتیں ادا کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب فرض کی باری آتی تو فرض نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اتر کے پڑھتے تھے، سواری کے اوپر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ سواری کا رخ ضروری نہیں کہ قبلہ کی طرف ہی ہو۔ تو حالت سفر میں اگر فرائض ادا کرنے ہیں تو وہ گاڑی میں، ٹرین میں یا جہاز میں نہیں ادا ہو سکتے۔ ہاں، اگر نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہے، وتر رہ گئے ہیں، قیام اللیل کرنا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر نوافل، سنتیں، وتر وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی شخص لا علمی میں قبلہ کی بجائے کسی اور جانب منہ کر کے نماز پڑھ لے، تو اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، مردود نہیں ہوگی۔ اس نے کوشش کی، اجتہاد کیا، قبلہ معلوم کرنے کی کوشش میں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کسی جنگل میں تھا، بیابان میں تھا، کسی ایسی جگہ تھا جہاں اسے بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے ٹھیک بھی نکل آئے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے۔ بہرحال اگر اس نے غلط اندازے پر بھی نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دوران نماز بندے کو پتہ چل جائے کہ میں تو غلط سمت میں منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو بندہ دوران نماز ہی اپنی پوزیشن تبدیل کر لے، اپنا رخ درست قبلے کی جانب کر لے، جو قبلہ بتانے والا وہاں کا رہائشی، وہاں کا کوئی بندہ اسے بتا رہا ہے کہ بھائی آپ غلط قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ تو ادھر ہے، تو دوران نماز ہی وہ اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے، اور پہلے جتنی رکھتے وہ پڑھ چکا ہے وہ بھی ہو گئی، اور بعد میں اب جو صحیح سمت میں وہ نماز پڑھے گا وہ بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم اترا تو سب سے پہلی جو مسجد نبوی میں نماز پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ اور ایک بندہ عصر کی نماز وہاں سے پڑھ کے اگلی مسجد میں جاتا ہے تو وہاں ابھی جماعت ہو رہی ہے، وہاں جا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیا حکم سناتا ہے کہ قبلہ تو تبدیل ہو چکا ہے، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور تم ابھی تک پرانے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ، وہ سب کے سب، امام بھی، مقتدی بھی، دوران نماز ہی قبلہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا اور اپنی نماز پوری کر لی۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا جاتا ہے۔ 2 مسجدوں میں یہ واقعہ پیش آیا، مدینہ کے اندر 2 مسجدیں ایسی ہیں، ایک مسجد قبلتین ہے، ایک مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء میں اطلاع ذرا اور لیٹ پہنچی، اگلے دن فجر کی نماز میں ان تک اطلاع پہنچی، وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے پرانے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے، تو وہاں جا کے کسی نے اطلاع دی کہ قبلہ بدل چکا ہے، تو انہوں نے بھی دوران نماز ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو اگر کسی انسان کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ نماز غلط سمت میں پڑھ رہا ہے اور پھر کسی نے اسے بتا دیا کہ صحیح قبلہ ادھر ہے، تو دوران نماز ہی وہ گھوم جائے
اس کی پہلے والی نماز بھی درست ہوگی اور بعد میں جو صحیح قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا وہ بھی درست قرار پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے بول و براز کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قضاء حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے لیے نہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کی جائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، لا تستقبل القبلۃ، نہ تم قبلہ کی طرف منہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو، لغائط او بول، قضاء حاجت کے لیے چھوٹی بڑی جو ہے وہ قضاء حاجت، اس کے لیے قبلہ کی طرف آپ نہ منہ کر سکتے ہیں نہ آپ پیٹھ کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کسی صحرا میں ہیں، راجے بات یہی ہے کہ ہر جگہ یہ احتیاط بندے کو کرنی چاہیے، کسی بلڈنگ میں ہو، کسی صحرا کھلے میدان میں ہو، قبلہ کی طرف نہ منہ کیا جائے اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف تھوکنے سے بھی منع فرمایا ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ ایک دفعہ کسی مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جماعت کروائی۔ مسجد نبوی کے علاوہ قرب و جوار کی کوئی مسجد تھی، نماز کرواتے ہوئے آپ کی نظر سامنے قبلے والی دیوار پہ پڑی تو دیکھا کہ وہاں رینٹ لگا ہوا ہے، کسی کا لعاب لگا ہوا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے اور ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی کے ذریعے اس کو کھرچا، اس کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد خوشبو منگوائی اور وہاں لگوائی اور غصے کا اظہار کیا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو سامنے اللہ رب العالمین ہوتے ہیں، فلا یبصقن امامہ، دوران نماز بندہ ہرگز ہرگز اپنے آگے نہ تھوکے، نہ رینٹ نکال کے پھینکے، نہ اپنا لعاب یا تھوک کوئی چیز سامنے کی طرف پھینکے۔ خفگی کا اظہار فرمایا، ناراض ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں کے امام کو معزول کر دیا۔ عام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب تھوکنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وطفلتہ بین عینیہ، جس بندے نے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا، لعاب پھینکا، رینٹ نکال کے پھینکا، قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا وہ لعاب اس کی آنکھوں کے سامنے اسے نظر آ رہا ہوگا، یعنی اسے اس طریقے سے تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے گی کہ یہ وہ تیرا تھوک ہے، یہ تیرا وہ رینٹ ہے جو تو نے نکال کے قبلے کی جانب پھینکا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز میں تھوکنا سخت منع اور بڑا گناہ ہے، اور عام حالات میں بھی قبلے کی جانب تھوکنا نہیں چاہیے۔ نماز میں اگر خدا نہ خواستہ بندے کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے، چھینک بسا اوقات آ جاتی ہے، کھانسی آ جاتی ہے، یا کوئی اندر سے کسی بلغم وغیرہ کا اخراج ہو جاتا ہے، اب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو باہر نکالے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ مسئلہ بتایا بھی سامنے نہیں تھوکنا،
دوسرا یہ کہا کہ اپنی دائیں جانب بھی نہیں تھوکنا، سامنے بھی نہیں تھوکنا اور اپنی دائیں جانب بھی نہیں تھوکنا۔ اور پھر دیکھیں اگر زمین کچی ہے، مسجد مٹی یا ریت وغیرہ پڑی ہے تو اپنے پاؤں کے نیچے اس کو آپ اس ریت یا لعاب کو پھینک سکتے ہیں اور اس پر اپنا پاؤں مار سکتے ہیں۔ ایک تو حل یہ ہے۔ دوسرا، اگر نیچے زمین بھی نہیں ہے کہ جو اس آپ کے لعاب یا ریت کو جذب کر لے گی، پھر کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کی طرف اشارہ کیا کہ اپنا کپڑا لے، خواہ وہ بدن کے اوپر پہنا ہوا ہو یا جیب سے بندہ کوئی رومال وغیرہ جیسے آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں رکھا ہوا ہو، وہ اپنا کپڑا لے اور اپنے اس لعاب اس ریت کو صاف کر کے دوبارہ اپنے قدموں کے نیچے یا اپنی جیب میں یا جہاں ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال لے۔ اگر نماز میں تھوک زیادہ ہی تنگ کرے تو اس کا یہ حل ہے۔ قبلہ کے حوالے سے ایک دو غلط مسئلے بھی لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ قبلہ کو پیٹھ نہیں کرنی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا بھی منع ہے، خاص طور پر مسجد میں جب آ کے بیٹھتے ہیں نا جی، تو اگر کوئی قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جائے تو برا سمجھتے ہیں، وہ تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ بول و براز کے لیے پیٹھ کرنا تو منع ہے، ویسے عام حالات میں اگر بندہ قبلہ کی جانب پیٹھ کر کے بیٹھ جائے تو اس کی ممانت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروا کے فارغ ہوتے تھے، تو پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ والے اذکار سارے کدھر منہ کر کے کرتے تھے؟ آپ کا رخ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا، تو پیٹھ کدھر ہو گئی؟ پیٹھ قبلے کی طرف ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ مطلق پیٹھ کرنا منع نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی چلتا ہے جی، قبلہ کی طرف ٹانگیں کرنا۔ اب شریعت میں تو اس کی کوئی ممانت کی دلیل نہیں ملتی کہ ہم کہیں جی فلاں حدیث میں آیا ہے آپ قبلہ کی طرف ٹانگیں نہیں کر سکتے، یا قرآن کی کسی آیت میں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کے دل میں کوئی بے حرمتی یا کسی قسم کا قبلے کا مذاق اڑانا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ بیٹھے بیٹھے اچانک اپنی ٹانگیں قبلہ روح سیدھی کر لیتا ہے، تو قرآن و سنت میں اس کی کوئی ممانت کی دلیل نہیں ملتی۔ قرآن و سنت میں جو ممانت ملتی ہے وہ بول و براز کے لیے ہے، وہ تھوک کے لیے ہے، وہ لعاب کے لیے ہے۔ وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر قبلہ روح ہوئے بغیر آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی صلاتنا، جس بندے نے ہماری والی نماز، ہمارے جیسی نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، رخ کیا، فذلک المسلم، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھایا، فذلک المسلم، تو یہ بندہ مسلمان ہے۔ لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اللہ کے رسول بھی اسے عہد دیتے ہیں، اللہ بھی اسے عہد دیتے ہیں کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو جب مسلمان مدینہ آئے تو 17 یا 16 ماہ کے لیے قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا، اور پھر اس کی تبدیلی سے پہلے اللہ کے نبی نے جو دعائیں کی، اللہ نے کہا تبدیل ہو جائے گا، یہ ان قریب ہونے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوں گے جو قبلہ کی اس تبدیلی پر اعتراض کریں گے، باتیں بنائیں گے اور طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو یعنی مسلمانوں کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا اور یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اعتراض کرنا ہے پہلے ہی بتا رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ کس نام سے کر رہے ہیں؟ السفہاء، سفیہن کی جمع سفہاء، بے وقوف، بے عقل، شعور نہیں ان کو، عقل نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر، اوامر و نواہی پر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی شریعت پہ، اللہ کے دین پہ اعتراض کرتے ہیں، ایسے لوگ سمجھے تو اپنا آپ کو بڑے دانشور ہیں، بڑے سمجھدار ہیں کہ جی ہم سے بڑا دانشور کوئی نہیں، ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ کون ہے؟ السفہاء، یہ بے وقوف ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑنے والا، بیزاری کرنے والا کون ہے؟ من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ دین سے اعراض کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات پہ نکتہ چینی کرنا، شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑانا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ السفہاء، بے وقوفوں کا کام ہے۔ سوجھ بوجھ رکھنے والے، عقل اور شعور رکھنے والے اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس اکیس، رسول اللہ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، وہ انسان جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہے۔ جس کے سینے میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، موت کا خوف ہے، آخرت کی تیاری کی فکر ہے، یہ بندہ اکیس الناس، دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، آخر میں فرمایا یہ ہے عقل مند، یہ ہے عقل مند۔ بیوقوف کون ہے؟ جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں دین پر، اسلام پر، تحویل قبلہ پر، جنہوں نے انگلیاں اٹھائیں، اعتراضات کیے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، عمل کی توفیق نہیں ملتی لیکن نکتہ چینیاں کرنے میں، اعتراض کرنے میں، تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں سیقول السفہاء، یہ عقل مند نہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ اور اس میں اہل ایمان کو اور اللہ کے نبی کو تھوڑا حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ بے وقوفوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، ان کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے دین پر چلنے والوں، اللہ کی طرف چلنے والوں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں پر انگلیاں اٹھائی ہیں، اعتراضات کیے ہیں۔ تو آپ نے ان کے اعتراضات سے گھبرانا نہیں ہے۔ قل، اب جواب دے رہے ہیں اللہ، قل کہہ دو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ جدھر منہ کرنے کو کہہ دے
ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم محکوم ہیں، وہ حاکم ہے، ہمارا کام تعمیل کرنا ہے، ہمارا کام اعتراض کرنا نہیں ہے، ہم نے تو بجا لانا ہے۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، مشارق و مغارب کا رب، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ بدل لو، قبلہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا لو، تو آپ کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اعتراض 3 گروہوں نے کیا تھا۔ اہل کتاب نے اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا، مشرکین نے بھی اعتراض کیا۔ اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ یہ جی دیکھیں بیت المقدس انبیاء کا قبلہ، تو یہ انبیاء کا قبلہ چھوڑ کر یہ نبی اب بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کر رہے ہیں؟ منافقین نے اعتراض کیا، بھئی یہ کیسا دین ہے؟ کبھی قبلہ بیت المقدس کو بنا لیا جاتا ہے، کبھی قبلہ بیت اللہ کو بنا لیا جاتا ہے۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ پہلے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا تھا، وہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ کہتے تھے، ہمارا قبلہ چھوڑ کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صحابہ بیت المقدس کی طرف چلے گئے، ادھر منہ کر لیا، اب دوبارہ ہمارے قبلے کی طرف واپس آ گئے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے دین میں بھی آ جائیں گے۔ اعتراضات، اشکالات، شکوک و شبہات۔ اللہ کتنا پیارا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور یہ دونوں قبلے، بیت المقدس کا قبلہ اور بیت اللہ کا قبلہ، یہ دونوں کس نے بنائے؟ انبیاء کرام علیہم السلام نے۔ بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر اللہ کا جو دنیا میں بنایا گیا، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے بنایا گیا، یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، بڑا بابرکت ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ نے اس کو مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ قرار دیا، قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ اس کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس قبلے کی محبت ڈال دے۔ اور دنیا میں یہ واحد اللہ کا گھر ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، جس کے ارد گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جسے طواف، دنیا میں کسی اور گھر کا طواف نہیں کیا جاتا۔ دنیا کا وہ واحد پتھر جسے چومنا، بوسہ لینا باعث اجر و ثواب ہے، وہ بھی اللہ کے اس گھر بیت اللہ میں ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اور جب یہ آیا تھا تو یہ اشد بیاض من الثلج، برف سے زیادہ سفید تھا۔ سودتہ خطایا بنی آدم، انسانوں کی غلطیاں چوس چوس کے یہ پتھر کیا ہو گیا؟ سیاہ ہو گیا۔ جو انسان اس کا استعلام کرتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم گھر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ، میری اس مسجد یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھنا دیگر مساجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔
الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا خیر من 100,000 صلاۃ، 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ ویسے اللہ نے بیت المقدس کو بھی یہ اعزاز دیا ہے، اس میں بھی، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنا 250 نمازوں کے برابر ہے۔ وہ قبلہ بھی ایک نبی نے بنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، وہ بھی کئی انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ چلتے ہیں تو بیت اللہ سے چلتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ بیت المقدس جاتے ہیں۔ یہ لنک، یہ تعلق، اور بیت المقدس میں پھر اللہ سارے نبیوں کو جمع کرتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرواتے ہیں۔ عظمتیں دونوں کی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ان 3 مقدس مقامات میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے ان مقامات کا سفر کرنا جائز ہے، ان 3 مقامات کے علاوہ کسی اور جگہ کا ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی تیاریاں نہ کی جائیں، اونٹوں پر کجاوے نہ باندھے جائیں، مگر 3 مقامات کے لیے، 3 مسجدوں کے لیے، مسجد حرام کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، اور مسجد نبوی کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنا درست ہے۔ باقی اگر مقامات ہیں، آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ کا کوئی کام ہے تعلیمی، دینی، دنیاوی، اس کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت کر کے کسی اور مسجد کی طرف یا کسی اور مقام کی طرف جانا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ثواب کی نیت کر کے صرف ان 3 مسجدوں کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین العمرہ والحج فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج و عمرہ بار بار کیا کرو، اللہ کے گھر کی زیارت بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں انسان کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، یہ دونوں عمل کما تنفی الکیر خبث الحدید، جس طرح کہ وہ آگ کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ نے بیت المقدس کو بھی دیا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی، اے اللہ مجھے ایسی قوت فیصلہ عطا فرما کہ میں جو فیصلہ کروں، میں جو حکم جاری کروں، میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فہم، یہ قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں ان کے چند فیصلوں کا ذکر ہے، احادیث میں بھی آتا ہے ان کے فیصلوں کا ذکر۔ دوسری دعا انہوں نے یہ کی، حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت دے اللہ، یہ بادشاہت پھر میرے بعد کسی اور کو نہ دینا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی۔ ان کی جو بادشاہت تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنوں پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، چرند پر بھی تھی، پرند پر بھی تھی، سمندر کی مچھلیوں پر بھی تھی، جانوروں کی بولیاں بھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دی تھی، سکھا دی تھی۔ ایسی بادشاہت آج تک کسی نبی کو نہیں ملی، نہ کسی نبی کو ملی ہے، نہ کسی اور انسان کو ملی ہے۔ اور تیسری دعا انہوں نے اللہ سے یہ کی، اللہ یہ بیت المقدس، یہ تیرا گھر، جو بندہ یہاں نماز کے لیے آئے، جو بندہ یہاں نماز کی نیت سے آئے، تیری عبادت کی نیت سے آئے، تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ارجو، مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی یہ تیسری دعا بھی قبول کر لی ہے۔
تو یہ اعزاز اللہ نے بیت المقدس کو بھی دیا ہے، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو بھی دیا ہے۔ من حجہ، جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے، فلم یرفس فلم یفسق، کوئی گناہ والا، کوئی شہوت پر مبنی کام نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو قبلہ کی تبدیلی کا عمل تھا، اس کے پیچھے بڑے مقاصد رکھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ قبلہ، اس کے وارث بھی مسلمان ہی ہیں، اس کے وارث یہود نہیں ہیں جو آج غاصبانہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی قبلہ اول ہمارا ہے، یہ فلسطین، یہ قبلہ بیت المقدس یہ ہمارا ہے۔ نہیں، اس کے وارث بھی کون ہیں؟ وہ انبیاء کا قبلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کی عزت، ان کی تکریم، ان کا احترام، ان کی خوشی منانے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صرف تمہارے ہی نبی نہیں ہیں، ہم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ تم تو ان کی تعلیمات سے ہٹ چکے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔ الانبیاء اخوۃ من علات، سارے انبیاء آپس میں اللاتی بھائیوں کی طرح ہے۔ ابوہم واحد، اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے، وہ امہاتہم شتیٰ، لیکن مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ انبیاء کا دین ایک ہے، اصول ایک ہیں، عقائد ایک ہیں، لیکن شریعتیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں۔ تو قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ زمانے کے آخر میں جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، ایک دفعہ پھر خلافہ علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت والے انداز پر ایک دفعہ پھر خلافت قائم ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلیفہ کا باقاعدہ نام بھی بتایا ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ یواقع اسمہ اسمی، فرمایا اس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا، موافقت رکھتا ہوگا، وہ میری نسل میں سے ہوگا، میرے من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ وہ اپنی خلافت کا مرکز اس علاقے کو بنائے گا، اس کا لقب مہدی ہوگا، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل فیکم عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم بھی ایک دفعہ دوبارہ آئیں گے، جن کے بارے میں یہود یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم نے انہیں پھانسی دے دی، اور نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پھانسی چڑھ کر انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دے گئے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو پھانسی دی ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ وہ آئیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج یہود غاصبانہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ یہود کا خاتمہ یہیں پہ ہوگا، ایک دفعہ یہودی پوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، کوئی انہیں پناہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر پتھروں کے پیچھے بھی جا کے چھپیں گے نا تو پتھر بھی آوازیں دیں گے، تعال یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر، اسے مار۔ اور یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ایک بہت بڑا فتنہ دجال کے نام سے جو آئے گا، اس کا قتل بھی یہی ہوگا، اسی علاقے میں اس کا قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اللہ نے دونوں کو اعزاز دیے، اللہ نے اس کو کچھ عرصے کے لیے ہمارا قبلہ بنایا، تو مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اب اللہ نے اگر حکم دے دیا کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، یہ تمہارا کعبہ ہے،
تو اس پر تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ قبلہ کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بھی تھی، ایک آزمائش بھی تھی۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اللہ فرماتے ہیں یہ جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا نا جی، کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو بنایا، عربوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت تھی، وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے۔ اہل کتاب کے دلوں میں بیت المقدس اہمیت کا عمل تھا، وہ ان کی قلبی وابستگیاں بیت المقدس سے جڑی ہوئی تھیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میرے حکم کے تابع ہوتے ہیں یا اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ میری بات مانتے ہیں یا اپنے دلوں میں انہوں نے جو جذباتی محبتیں بٹھائی ہوئی ہیں ان کے پیچھے یہ چلتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں نا جی، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ جذبات کی ایک تازہ ترین مثال ہمارے ادھر خانیوال کے علاقے میں سنا ہوگا واقعہ آپ نے، ایک فاتر العقل سا آدمی کسی مسجد میں چلا گیا، واللہ عالم اس نے کسی قرآن یا کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی یا نہیں کی، لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کے اسے ڈنڈوں سے، مکوں سے، پتھروں سے قتل کر دیا۔ بعد میں جب تحقیق کی پتہ چلا وہ بیچارہ فاتر العقل تھا، ذہنی طور پر معذور تھا، مجنون تھا، دیوانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان کا کوئی گناہ جرم فرشتے لکھتے ہی نہیں ہیں۔ عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ عن المجنون حتی یفیق، دیوانہ آدمی جب تک اسے ہوش نہ آ جائے، عقل نہ آ جائے۔ وعن نائم حتی یستیقظ، سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، مرفوع القلم ہے۔ لیکن ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں، جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں۔ بھائیو دین مقدم ہے، جذبات بعد میں ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند صحابی تھے۔ سورہ نور اتری، لعان کا حکم آیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے کہ اس کے ان دونوں کے کوئی ناجائز تعلقات ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کے آؤ، 4 گواہوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ 4 گواہ لے کے آؤ، یا وہ بذات خود اعتراف جرم کر لے، اگر وہ نہیں کرتی تو 4 گواہ لے کے آؤ، اگر 4 گواہ بھی نہیں ملتے تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ، لعان کر لو۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے میں اپنے گھر میں ایسا کوئی معاملہ دیکھوں تو کیا میں گواہوں کو ڈھونڈنے نکل جاؤں؟ میں تو ادھر ہی تلوار اٹھاؤں گا اور اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا، اسے اڑا دوں گا، خاتمہ کر دوں گا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سعد بڑا ہی غیرت مند ہے، غیرت والا شخص ہے سعد۔ انا اغیر منہ، اور میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی اور رسول، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، میرے اندر سعد سے بھی زیادہ غیرت ہے۔ واللہ اغیر منا، لیکن ہمارا جو اللہ ہے وہ ہم سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے۔ اللہ کو بھی پتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اپنے ہاتھ میں یہ فیصلے نہیں کرنے کہ کون وہ واجب القتل ہے اور کون واجب القتل نہیں ہے، کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا۔ بھائیو یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے، ہم نے شریعت کو مقدم کرنا ہے، ہم نے دین کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی غیرت کی تعریف بھی کی، لیکن ساتھ ہی مسئلہ بھی سمجھایا، سعد نہیں تو ٹھیک ہے غیرت مند ہے، میں بھی غیرت مند ہوں، لیکن اللہ ہم دونوں سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے اور ہمیں کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے۔
اللہ کہتا ہے گواہ لے کے آؤ، کچھ نہیں کر سکتے تم۔ ہم خود ہی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، خود ہی سزائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ چور کی سزا، زانی کی سزا، ڈاکو کی سزا یا کوئی بھی سزا دینے کا اختیار کسی فرد واحد کو نہیں ہے محترم بھائیو۔ یہ ریاست کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عدالتوں سے کون سا انصاف ملتا ہے، ایک اعتراض اٹھتا ہے نا جی، جج کون سا صحیح فیصلہ کرتے ہیں، عدالتوں سے کون سا انصاف ملتا ہے؟ وہاں سے پھر چھوٹ جائیں گے، ضمانتیں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کی عدالت سے چھوٹ جائیں گے، دنیا کی عدالت سے بری ہو جائیں گے، یا چند سال قید کاٹ کے وہ چلے بھی جائیں گے، لیکن اللہ کی عدالت سے بری نہیں ہو سکیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی جرم میں ارتکاب کر لیا تو پھر مجرم آپ بھی بن جائیں گے۔ لہٰذا آپ اللہ کی شریعت کو فالو کریں، آپ اللہ کے حکموں کو دیکھیں، اللہ کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ایک اعرابی صحابی، ایک بدو دیہات سے آنے والا، ابھی دینی مسائل کا اتنا علم نہیں تھا، وہ کوئی پاگل دیوانہ نہیں تھا، سمجھدار عاقل و بالغ تھا۔ وہ آیا اور مسجد نبوی میں حسین میں بیٹھ کر چادر اٹھائی اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ شور مچا دیا، لوگوں نے بھاگے دوڑے اس کی طرف، مارنے کو لپکے، ہو ہا کی آوازیں بلند ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکو، چھوڑ دو بھائی، کچھ نہ کہو۔ وہ فارغ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول منگوایا، بہا دیا، پانی کا ڈول بہا دیا۔ پھر اسے پاس بلایا، اسے مسئلہ سمجھایا، علم نہیں تھا اسے، پتہ نہیں تھا اسے، وہ سمجھ گیا، بات کی سمجھ آ گئی۔ اللہ معاف کرے اگر آج ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی کام کر لے تو ہم ایسے بندے کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو شریعت مقدم، دین مقدم، میرے اور آپ کے جذبات بعد میں۔ اسلام آنر کلنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی چلتی ہے، قتل غیرت، غیرت کے نام پہ مار دیا جی، بھائی مار دیا، بہن مار دی، بیٹا مار دیا، بیٹی مار دی، کیوں جی؟ غیرت آ گئی تھی۔ اور ہمارے قانون میں بھی تھوڑی سی لچک موجود ہے، لیکن دین میں ایسی کوئی لچک نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کو اختیار نہیں دیا، آپ کے ہاتھ میں ایسا کوئی اسلام نے قانون یا سلطہ نہیں دیا کہ آپ کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ کریں۔ آپ عدالت کروائیں گے، آپ گواہ لیں گے، نہیں کرنا چاہتے تو پھر خاموشی اختیار کریں، اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہود، مشرکین اور منافقین کے اعتراضات کے جواب میں اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ تو تحویل قبلہ ایک آزمائش بھی تھی، اور تحویل قبلہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ دنیا کی تاریخ تبدیل ہو رہی ہے، رسالت و نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، سارے کے سارے کس میں آئے جی؟ بنو اسرائیل میں آئے۔ اور آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، وہ کس میں آئے؟ وہ بنی اسماعیل، وہ اسماعیل کی لڑی سے آئے۔ اور اسماعیل نے کون سا قبلہ اپنے والد محترم کے ساتھ مل کے بنایا تھا؟ بیت اللہ۔ دنیا کی تاریخ چینج ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ نے کئی مقامات پہ کہا میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی، بڑے انعامات کیے، تم نے میرے سے وعدے بھی کیے کہ میرے وعدے پورے کرو گے، لیکن تم نے اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھا، وعدوں کو توڑ دیا۔
اب تم اس عزت کے حقدار نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اب یہ سعادت، یہ عزت، یہ بہترین امت ہونے کا اعزاز بنی اسرائیل سے چھین کر کن کو دیا جا رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ تمہیں دیا جا رہا ہے. اب تم ہو امت وسط، امت بہترین. تم ہو شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دینے والے. کیا گواہی دو گے لوگوں پر؟ اللہ کے نبی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. صحابہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام تابعین تک پہنچا دیا. تابعین آگے اگلوں کے بارے میں گواہی دیں گے. ہر شخص آگے آگے یہ گواہی دیتا چلا جائے گا. قیامت کے دن جب انبیاء کو بلایا جائے گا اور ان کی قومیں انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گی، تم آؤ گے، تم آ کے گواہی دو گے کہ نہیں، اللہ کے نبی سچ کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو اے اللہ تیرا پیغام سنایا تھا، سمجھایا تھا. اللہ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ امت محمد کے افراد کہیں گے ہمارے پاس اللہ کے نبی آئے، کتاب لے کے آئے، انہوں نے ہمیں بتایا. انتم شہداء اللہ فی الارض ویکون الرسول علیکم شہیدا. رسول تم پر گواہ ہوں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب منہ کر دیا. حیثما کنتم، نبی کو الگ خطاب، امت کو الگ خطاب. حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو. فولوا وجوہکم شطرا، فوراً اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تاکید کے لیے الگ الگ حکم دیا اللہ نے. جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا دین کسی زمانے کا، کسی جگہ کا یا حالات کا محتاج نہیں ہوتا. محترم بھائیو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. یہ نہیں کہ کسی مخصوص دائرے میں، کسی مخصوص جگہ پہ، کسی مخصوص مقام پہ تو اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور وہاں سے نکلتے ہی ہم اللہ سے غافل ہو جائیں. حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، کھیت میں ہو، کسی مدرسے ادارے میں ہو، ہر جگہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. تحویل قبلہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے، خالف الیہود والنصارى، خالف المجوس، خالف المشرکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین کہ تمہارا ایک دین ہے، تمہاری ایک شریعت ہے، تمہارا اپنا قبلہ ہے. قبلتکم احیاء و امواتا، تمہارے زندوں کا بھی قبلہ یہی، تمہارے مردوں کا بھی قبلہ یہی. میت کو جب دفناتے ہو تو پھر بھی اس کا رخ کدھر کرتے ہو؟ قبلہ رو. اپنی ثقافت، اپنی پہچان، اپنی تہذیب، اس پہ تمہیں فخر ہونا چاہیے. تم نے نقالی نہیں کرنی، تم نے ان کی تہذیب، ثقافت، ان کا چال چلن، ان کا طرز زندگی نہیں اپنانا. ان سے تو اللہ نے وہ خیر ہونے والا، وہ افضل ہونے والا اعزاز اللہ نے ان سے لے لیا ہے. اب تم نے دنیا کو ہدایت کے راستے پر لے کے چلنا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس قبلے کی طرف اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. تم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، تم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، لوگوں کے پیچھے تم نے نہیں چلنا. تحویل قبلہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بھی تھی، مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اللہ فرما رہے ہیں یہ بات بہت بڑی تھی، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی، رہنمائی دی، توفیق دی، وہ تو چل پڑے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آج کا مسلمان اپنا عروج، اپنی ترقی اور اپنا سٹیٹس بلند رکھنے کے لیے کفار سے دوستیاں لگا رہا ہے. ان کا طرز زندگی اپنا کر، ان کی زبان بول کر اپنے آپ کو سمجھتا پتہ نہیں میں کتنا پڑھا لکھا ہو گیا، میں کتنا سوجھ بوجھ والا ہو گیا، میں کتنا دانشور ہو گیا. اور تمہاری اپنی ایک تہذیب ہے، تمہاری اپنی ایک ثقافت ہے، تمہاری ایک پہچان ہے. ممن ينقلب على عقبیہ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاتا ہے. تو رسول کی پیروی کرنے والے بنو، ایڑیوں کے بل گھومنے والے نہ بنو.
اللہ نے یہ عظیم قبلہ، یہ عظیم کعبہ، یہ عظمتوں والا تمہیں دیا ہے۔ بیت المقدس بھی ہمارا ہے انشاءاللہ، بیت اللہ بھی ہمارا ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور یہ ہمارا موجودہ قبلہ ہے، اس کے وارث بھی ہم ہیں، اس کے امین بھی ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر زندہ رکھے، ایمان والی، عزت والی اور سعادت والی زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔